لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک انتہائی اہم فریضہ حج، جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار فرض کی ہے۔ اس عظیم فریضے کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں ہم حج کے مسائل کو بھی بیان کریں گے اور حج کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو بھی بیان کریں گے۔ آج چند روایات اہل بیت علیہ السلام جن سے حج کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، انہیں آپ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے، کیونکہ حج اور عمرہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے کہ جس کے مسائل ختم ہونے کو نہیں آتے ہیں، جو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے یہ فریضہ چلا آتا رہا ہے۔ لیکن جتنا یہ عظیم فریضہ ہے اتنی ہی اس فریضے کے اوپر کم روشنی ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو حج اور عمرہ اور مکہ مدینہ کے متعلق کم اویئرنس دی جاتی ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان مختصر چند منٹوں میں حج کی فضیلت اور آئندہ آنے والے دروس میں حج کے مسائل کو واضح اور احسن انداز میں مختلف مراجع کے فتاویٰ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ایک مالدار شخص ہوں اور میں حج پہ جا رہا تھا، لیکن رستے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے میں حج پہ نہیں جا سکا اور اس سال کا میرا حج جو ہے وہ فوت ہو گیا، میں حج پہ نہیں جا سکا۔ لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں، مجھے حکم دیں کہ میں اپنے اس پیسے کو اس کام میں خرچ کروں تاکہ مجھے حج کا ثواب مل جائے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا انظر الی ابی قبیس۔ ابی قبیس پہاڑ کا نام ہے، اس کی طرف نگاہ کرو۔ فلو ان ابا قبیس لک ذہبۃ حمراء، اگر یہ سارے کا سارا ابو قبیس کا پہاڑ تمہارے لیے سرخ سونا بن جائے، انفقتہ فی سبیل اللہ، اور اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغت بہ ما یبلغ الحاج، تو حاجی کے اجر اور ثواب کو تو نہیں پا سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجی کا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حجۃ خیر من بیت مملوء ذہبا یتصدق بہ حتی یفنا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک حج کرنا یہ افضل ہے اس بات سے کہ اگر کسی کا گھر میں ایک کمرہ ہو جو مکمل سونے کے ساتھ بھرا ہوا ہو اور انسان اس سارے کے سارے سونے کو راہ خدا میں خرچ کر دے یہاں تک کہ وہ سونا سارے کا سارا ختم ہو جائے، تب بھی ایک حج کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ افضل ہے اور بہتر ہے اس سے کہ انسان پورے ایک کمرے میں بھرے ہوئے سونے کو راہ خدا میں بطور صدقہ کے دے دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ود من فی القبور لو ان لہ حجۃ بالدنیا وما فیہا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبور میں جو لوگ موجود ہیں، جب آپ قبروں میں مردوں کو دفن کر دیتے ہیں تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش دنیا میں جو کچھ بھی موجود تھا ہمارے پاس، یا پوری دنیا میں جو کچھ بھی تھا، ہم راہ خدا میں دے دیتے اور ایک حج ہمارے نامہ اعمال میں ہوتا۔ ان تمام احادیث اور دیگر آنے والی تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ
جو راہ خدا میں جتنا بھی انسان صدقہ دے دے، خیرات دے دے، اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو پورے سال میں اتنے مومنین کو کھانا کھلاتا ہوں، اتنے مومنین کو زیارات پہ بھیجتا ہوں، مساجد بناتا ہوں، امام بارگاہ بنواتا ہوں، کیا مجھے حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ روایات کہتی ہیں کہ نہیں، ان کا تمہیں ثواب ضرور ملے گا جو تم کر رہے ہو، لیکن اگر تم نے حج ادا نہیں کیا تو تم نے گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اور وہ افراد جن کے اوپر حج واجب ہوتا ہے، اگر وہ حج نہیں کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا کاش میرے نامہ اعمال میں ایک حج ہوتا، اور روایات میں ہے کہ من حج 4 حجات لم یصبہ ضغطۃ القبر، جو بندہ اپنی زندگی میں 4 حج کرتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، قبر اس کو اپنی لپیٹ میں اور اپنی پکڑ میں نہیں لیتی ہے۔ آئیے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو پہلی فرصت میں اسی سال حج کی نیت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اسباب بنائے گا اور آپ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔